بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ 1500 کروڑ کا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 2 منٹ کے اندر اندر دولت ہی دولت ہاتھوں میں ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کے دن سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لو، 2 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر اچانک سب خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں، اور اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں بے پناہ وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے، اور دکھ تکالیف اور تمام غم دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیات ہے، اگر اس آیات کو ہمارے بتائے گئے یہ خاص طریقے کے ساتھ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی اور شہرت بھی ملے گی، کیونکہ ان چیزوں کا بھی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر اللہ پاک آپ کو ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اسی آیات کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے ہی دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر اور اپنی الماری پر یا اپنی دکان کے غلے پر یا آپ نے جہاں بھی اپنی قیمتی چیز رکھی ہوگی اس پر 1 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی 1 مرتبہ دم کر دینا ہے۔ پھر رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے لازمی بتانا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا، یعنی جو وظیفہ بتاؤں گا، کئی سال پرانی کتاب سے نکالا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ آپ بھی اگر اپنی نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں کہ گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے اور روپیہ پیسہ اتنا ہو آپ کے پاس کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر یا جہاں بھی قیمتی سامان رکھا ہو، جیسا کہ کہیں کوئی زیورات رکھے ہیں یا گندم یا پھر کوئی دوسری اجناس رکھی ہو، اس پر پھونک مار دیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کبھی خالی تو دور کی بات ہے بلکہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یعنی اتنا مال و دولت آپ کے پاس آ جائے گا، آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں رکھیں، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، طرح طرح کی بیماریاں ہوں، دکھ تکالیف ہوں، غم ہو، پریشانیاں ہوں، یا بے اولادی ہو، یا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار چل نہیں رہا یا کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ 1 مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا، ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا، بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو یا پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب بھی فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہی حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ
آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز کسی کو دیتے ہیں یا خریدتے ہیں تو ہمیشہ سچ بول کر ہی لین دین کیا کریں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو جدا ہونے تک مال کے بیچنے اور بیچنے کے بارے میں اختیار حاصل ہے۔ اگر سچ بولیں گے اور عیب و ہنر کو صاف صاف بیان کریں گے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب کو چھپائیں گے تو ان کی خرید و فروخت کی برکت جاتی رہے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاجروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرید و فروخت کرتے وقت شرعی تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے معاملات طے کریں، ایک دوسرے سے نہ تو جھوٹ بولیں اور نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، بلکہ سچ کا دامن تھامے رکھیں اور ہر صورت میں سچی بات کریں اور سچ پر پہرا دیتے رہیں۔ خریدنے اور بیچنے یعنی دونوں کو یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنی جو چیز وہ بیچ رہا ہے کے متعلق بالکل درست معلومات دے۔ اگر اس میں کوئی نقص اور عیب وغیرہ ہو تو خریدار کو اس سے متعلق آگاہ کرے۔ دام نہ لگائے۔ ایک مسلمان تاجر کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ عیب اور نقص والی یا 2 نمبر چیز بتائے بغیر فروخت کرے، یہ حرام ہے۔ اور برکت تب ہوگی جب تجارت سچ پر مبنی ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ حصول برکت کے لیے تاجر لوگ سچ بول کر ہی اپنی تجارت کو فروغ دیا کریں۔ تجارت میں جھوٹ بولنے اور سودے کا عیب چھپانے سے نہ صرف برکت حاصل نہیں ہوتی بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ضمیر کی خلش الگ بے چین کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی فوائد کا حقیقی اور بھرپور حاصل بھی عمل صالح سے ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کی نحوست اور دنیا و آخرت دونوں کی خیر و برکت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سنہرے قانون فطرت کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر اپنے تمام معاملات ترتیب دینی چاہیے۔ میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور مال و دولت کے لیے بہت مشہور ہے جو آج آپ کو بتایا جائے گا۔ پھر آپ یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، اس کو دولت فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں اور فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے ناظرین، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا گیا ہے وہی کامیاب ہو گیا۔ بچہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، میرے بھائی بہن جو پڑھنا نہیں بھی جانتے وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں آرام سے پڑھ لیں گے، ان کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت، صبح شام رات دن بھی، کوئی ہو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن ویڈیو آئے چاہے تو اس دن کر لو چاہے بعد میں کر لو، نوٹ کر کے، نہ ہی دن کی کوئی پابندی نہ ہی وقت کی کوئی پابندی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بالکل آپ کسی قسم کا آپ کو بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جہاں موجود ہوں وہاں پڑھ لو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر
اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں، اپنی دکان کے غلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملی اور آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ کے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں اضافہ فرما دے۔ ہمارے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔